السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں مسرور کیفی نعت اکیڈمی، جو آج ایک پروگرام حسن قرأت اور حسن نعت کا مقابلہ کروا رہے ہیں، اور دوسرے یہ کہ یاد منا رہے ہیں جناب شاہ انصار الہٰبادی رحمۃ اللہ علیہ اور الحاج سعید ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درجات کو بلندی عطا فرمائے۔ اس گناہ گار نے دونوں کی زیارتیں بھی کی ہیں اور کئی دفعہ محفلوں میں ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے، اور یہاں بھی اتنی بزرگ شخصیات تشریف فرما ہے کہ اگر ایک ایک کا نام لوں تو یقیناً ایک آپ نے آج یہاں پر گلدستہ جو ہے سجایا ہوا ہے، سبحان اللہ، اب ہر ایک کی اپنی خوشبو ہے۔ تو بالخصوص شاہ صاحب جو ہمارے بیٹھے ہیں، اسد اللہ جنیدی صاحب دارالقرۃ عالیہ اور حضرت کاظمی صاحب دارالقرۃ عالیہ، پھر ہمارے اس شہر کراچی کے اور نعت کے حوالے سے ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت کا سلامت نصیب فرمائے۔ بڑی خدمات کی ہیں انہوں نے اور خدمت کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے اور بھی دیگر نعت خواں ہیں، سبھی ہیں، بس سب کے نام نہیں لے پا رہا، اور میں آپ کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ابرار صاحب۔ میں نے صرف آخر میں 2 بچوں کی نعتیں سنی تھیں، یقیناً یہ 6 بجے سے پروگرام جاری ہے، حسن قرأت بھی اور حسن نعت بھی۔ نعت پڑھنے کا طریقہ کیسا کس کا ہے وہ تو ہمارے یہ جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں جو خود بہت اچھے نعت خواں ہیں ماشاءاللہ، وہی بتا سکتے ہیں، لیکن میں ان ماں باپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے بچوں کو یاد مصطفیٰ میں لگایا ہوا ہے۔ کیونکہ میں 40 سال جامعہ کراچی میں پڑھایا میں نے، اور ان ماں باپ کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے بچوں کو وہاں بھیجا۔ ڈاکٹر صاحب 40 سال کا ایک طالب علم بھی مجھے کبھی سلام نہیں کرتا۔ جب سے فارغ ہو کر گئے ہیں جامعہ کراچی کے طالب علم مجھ سے، تو کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یا پروفیسر صاحب آپ کیسے ہیں۔ لیکن یہ جو بچے ماں باپ نے یہاں بھیجے ہیں، یہ تو ہر وقت حضور کی بارگاہ میں رہتے ہیں۔ تو اب جب وہ بارگاہ رسالت میں مصروف رہتے ہیں تو ماں باپ کا ادب بھی جانتے ہیں اور اپنے اساتذہ کرام کا ادب بھی جانتے ہیں۔ اور پھر جہاں یہ ہوتے ہیں اور گنگنا رہے ہوتے، اچھا یہ پریکٹس ضرور کرتے ہوں گے، یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ صرف یہیں پڑھ رہے ہیں آ کر۔ ایک نعت پڑھنے کے لیے کتنا گنگنائے ہوں گے، جتنا گنگنائے ہوں گے اتنے حضور مسکرائے ہوں گے۔ یہ ہے ضرورت معاشرے کی۔ لاسٹ ٹائم بھی میں کسی پروگرام میں ہی آیا تھا اور میں نے ایک عرض کی تھی، یا پھر عرض کر رہا ہوں۔ وہ عرض یہ کی تھی کہ جب بھی اس قسم کے پروگراموں میں آپ لوگ آئیں، اپنے ساتھ اپنی اولاد کو ضرور لائیں، اکیلے مت آئیں۔ آج بھی تعداد بڑوں کی زیادہ ہے، چھوٹوں کی کم ہے، حالانکہ پروگرام تو مقابلے کے بچوں کا ہے۔
تو جن کے بچے ہیں ان کے ماں باپ تو ہوں گے، لیکن جن کے ماں باپ ہیں ان کے بچے نہیں ہیں، جو کہ یہاں ہونا چاہیے تاکہ ان کو اچھی حرص ہوتی. ان کو میں نے لفظ اچھی استعمال کیا نا، حرص ویسے اچھی استعمال نہیں کرتے ہم، لیکن اچھی حرص ہونے میں تو حرج نہیں ہے نا. کہ جب ایک بچہ یہاں نعت پڑھ رہا ہے اور واہ واہ ہوتی تو اس بچے کے دل میں خیال آتا ہے یار اگر میں بھی خضوع کا اس طرح نام لوں گا تو کتنی واہ واہ ہوگی میری. تو اس لیے یہ نہایت ضروری ہے. بار بار ہر جگہ میں یہ کہتا ہوں، یہاں بھی اسی بات کو دہرا رہا ہوں کہ ہمیں اپنی اولاد کی طرف توجہ کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے. یہاں میرے بچے بھی نظر آ رہی ہیں ماشاءاللہ، چند بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں. ہمارے معاشرے میں کیا دیگر بچیاں کر رہی ہیں یہ بھی ہم جانتے ہیں. کاش کہ وہ بچیاں جو وہاں اپنا نعرہ لگا رہی ہیں اگر نعرہ رسالت میں ہوتی تو کبھی ایسا نہ کرتی. تو ماں باپ بھی سکھاتے ہیں نا، ان بچیوں کو قصور نہیں ہے. معافی، میں بچیوں کو قصوروار نہیں ٹھہراتا. جو آج نکلی ہیں روڈوں کے اوپر اپنا نعرہ لگاتے ہوئے، بچیوں کو قصور نہیں ہے، یہ ان کے ماں باپ قصور ہے. پکڑ پہلے ماں باپ کی ہوگی قیامت میں، بعد میں بچی پکڑی جائیں گی، کیوں پہلے ماں باپ آئے دنیا میں، بچے تو نہیں آئے. تو ہمارا وہ ماحول اتنا بدل گیا ہے. علمان الحفیظ مہمان کچھ آ رہے ہیں اور جگہ پہ ماشاءاللہ آپ کچھ جگہ بڑی رہنا چاہیے تھا ابرار بھائی. ان کی محبت میں بہت سارے آ رہے ہیں، محبت رسول کے ساتھ ساتھ ان کی محبت میں بہت آ رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کی یہاں کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اسی جذبے کے ساتھ ہم جتنے یہاں ہیں آئندہ جب پروگرام ہو اسی اکیڈمی کی طرف سے اور اسی عنوان پر تو بچوں کی تعداد ڈبل ہونا چاہیے. بڑا ہال آپ لیں، جس کو دعوت دیں وہ لکھ دیں کہ اپنی اولاد کو، اگر آپ بہت بڑی عمر میں تو پوتا پوتی ہوں گے، آپ نواسے ہوں گے. ان سب کی تربیت ہمارے لازم ہے نا. جہاں ابھی ماشاءاللہ نانا دادا تو ہیں ختم، تو اب نانا دادا کیوں بعض بچے بڑے جو ہیں ہاتھ سے نکل چکے ہوتے ہیں. اب کیا کریں؟ مجھ سے سوال کیا جاتا ہے بچے تو بڑے ہو گئے ہاتھ. میں نے کہا پوتا پوتی ہے، اگر پوتے کو سنبھال لیا کوئی حرج نہیں ہے، پوتا تو نماز میں پڑھے گا، آپ کی قبر تو روشن ہوگی نا. پوتا درود پڑھے گا، آپ کی قبر روشن ہوگی. اولاد جس وقت جس لمحے اچھا کام کر رہی ہوتی ہے، چاہے ماں باپ حیات ہوں یا نہ ہوں، حیات ہوں تو ان کے نوٹ بک میں جاتی ہے بات، اور اگر حیات نہیں ہے تو آن لائن ان کی قبر میں جاتی ہو بات. آن لائن آپ اپنا موبائل کھولتے ہیں، واٹس نمبر ملاتے ہیں ابرار بھائی کا، ابرار بھائی کی تصویر آپ کے سامنے ہوتی ہے نا واٹس ایپ کے اوپر. جب درود پڑ جائے حضور کی تصویر سامنے ہوتی ہے. وہ بھی آن لائن ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہماری ناقص آنکھیں ہیں، تصویر دیکھ نہیں پاتی، تصویر والا مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے. فریاد جو کرے امتی حال زار میں، تصویر والا اسے دیکھ رہا ہوتا ہے. حدیث بھی جی حدیث بھی سب جانتے ہیں نا، نہیں جانتے تو وہ بچے جنہوں کو نہیں معلوم ہے حدیث سن لیں پہلے. حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم جو حیات النبی اور خاتم النبیین ہیں، یہ دونوں جملے بچوں کو انڈیل کے پلا دیجئے. حضور
حیات النبی ہیں اور خاتم النبیین ہیں. جب تک کہ یہ کانسیپٹ بچے کے ذہن میں کلیئر نہیں ہوگا یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئے گی جو بتانے جا رہا ہوں. وہ حدیث کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ یا بندی مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ عز و جل میرے چہرے کو اسی طرف پھیر دیتا ہے. ثبوت کے طور پر شاہ ولی اللہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ جو بتا دوں تاکہ ثبوت بھی مل جائے آپ کو. اور میں نام کس کا لے رہا ہوں؟ اور بھی بزرگان دین ہے میرے ذہن میں لیکن نام لے رہا ہوں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. کسی وجہ سے وہ ہمارے بالکل ایسے ہی ہمارے اسلاف میں ہیں جیسے ہمارے شاہ عبد الحق ہیں رحمۃ اللہ. دوسروں نے اپنا لیا بات کی بات ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. جب حاضر ہوا مراقبہ کیا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ نہیں ہے. مراقبہ کیا نا ابھی آپ نے بٹن دبایا ہی نہیں تھا. ابھی تو آپ نے بٹن دبایا ہی نہیں ہے. کہنے میں نے مراقبہ کیا تو میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف توجہ نہیں فرما رہے. جیسے ہی میں نے درود پڑھا حضور میری طرف توجہ سے دیکھنے لگے. جیسے ہی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم نے حدیث کو اس سے جانا اور حضور کے اس عمل سے حدیث کو پہچانا. تو اس لیے بچے خاص طور سے جو نعت کی طرف آ رہے ہیں جو بڑے بیٹھے ہیں وہ تو ہیں ماشاءاللہ بہت ذوق والے سب کچھ ہے سمجھتے بھی ہیں لیکن آپ ابھی انڈر ٹریننگ ہے. نعت صرف دکھانے کے لیے اور کسی اور چیز کے لیے مت پڑھیے گا. نعت یہ بہن ذہن میں بٹھا لیں. آپ ایک استاد بتا رہے ہیں آپ کو دکھانے کے لیے. یار آپ کی آواز اگر اچھی نہیں ہے تو سامعین آپ کو اجر نہیں دیں گے, سننے والا اجر دیتا ہے. اور سنتا کون ہے پہلے آپ کو معلوم ہے؟ سب سے پہلے آپ جب نعت پڑھتے ہیں تو اللہ اس کے رسول سنتا ہے سب سے پہلے. یا آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہے؟ سب سے پہلے جب اللہ رسول سن رہا ہے آپ کو تو پھر آپ کے پاس عاجزی ہونا چاہیے. آگے میں کچھ نہیں کہہ رہا کیونکہ محفل ایسی ہے کہ تھوڑا سا بچوں کو سمجھا رہا ہوں, آپ کو سمجھا رہا ہوں جو نعتیں پڑھ چکے ہیں یا پڑھنے والے ہیں یا میرے سامنے جنہوں نے پڑھی ہے. جب آپ نعت کے لیے کھڑے ہوئیے پڑھنے کے لیے یوں خیال کیجئے کہ مجھے حضور نے کھڑا کیا ہے جس طرح حسان کو کھڑا کیا کرتے تھے. اس وقت حسان کی کیا نیت ہوتی تھی؟ کچھ نہیں ہوتی تھی, صرف سرکار کی تعریف. یا جو سرکار کے دشمن تھے رجوع کرتے تھے. نعتیں یہ بھی پڑھا کریں دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں پہ کیا مروت کیجئے, تعظیم جس میں ٹھہرے یہ کیا وہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پر لعنت کیجئے. یہ بھی نعت ہے, یہ بھی نعت. اور حسان یہی نعتیں پڑھتے تھے. کیوں؟ آپ تو شاعر نعت مستعد بھی جانتے ہیں. تو بس خیال وہاں ہو, زبان یہاں ہو اور آنکھیں روضہ رسول کی طرف ہوں بس. پھر آپ دیکھیے سید ہاشمی کی طرح آپ بھی کہیں گے کیا شعر پڑھا تھا آپ نے وہ, اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے خدا چاہے.
احمد رضا کے اس بات پر بات کو ختم کر دوں کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے۔ نعت خانوں، مستقبل نعت خانوں کو کہہ رہا ہوں، کام وہ لے لیجئے، یہ اللہ سے بھی ہمارے استغاثہ ہے اور رسول سے بھی استغاثہ ہے، صحابہ سے بھی استغاثہ ہے، غوث اعظم سے بھی استغاثہ ہے، اور جو آپ کا مرشد ہے اس سے بھی آپ کا استغاثہ ہے۔ ہم چین پہ چلتے ہیں پورے، تو کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں دا، وما علینا الا